مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت فروخ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ ان عمر وہو یومئذ امیر المومنین، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین تھے اس وقت کی بات ہے، خرج الی المسجد، آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ طعاما منثورا، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا، اناج کا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا الطعام، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ اے امیر المومنین، یہ ہمارے لیے درآمد کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ جلب اور دوسرا ہے احتکار۔ جلب کا معنی یہ ہے کہ ایک غلے کو یا کسی بھی شے کو ایک شہر سے دوسرے شہر لانا یا درآمد کرنا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اور دوسرا اس حدیث میں ذکر ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید یہ درآمد کیا گیا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، تو آپ نے دعائیہ جملے ارشاد فرمایا بارک اللہ فیہ وفی من جلبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو یہ لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ اس غلے میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ اے امیر المومنین، یہ دوسرے شہر سے اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس کا فائدہ عوام الناس کو ہو، بلکہ یہ تو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، اسے تو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا گیا تھا، اب جب اس کی ضرورت پڑی ہے تو اس کو باہر سامنے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کس نے ایسا کیا؟ تو آپ سے کہا گیا کہ جی دو افراد ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلا لیا اور ان دونوں کو بلا کر آپ نے فرمایا بھائی ما حملکما علی احتکار طعام المسلمین، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تم ذخیرہ اندوزی کرو؟ تمہیں کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا کہ تم مال کو ذخیرہ کر لو اور پھر ضرورت کے وقت اس کو باہر لاؤ؟ تو وہ جواباً یہ آگے سے کہنے لگے کہ جی پیسہ بھی ہمارا ہے، نشتری باموالنا ونبیع، ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من احتکر علی المسلمین طعامہم، جس نے یہ ذخیرہ اندوزی کا کام کیا کہ جب اہل اسلام کو ضرورت پڑے اس وقت وہ مال چھپا کر رکھ لیا جائے اور جب ان کو شدید ضرورت پڑے اس وقت منہ مانگے دام حاصل کرنے کے لیے اس کو بازار میں لایا جائے، اگر کسی نے ایسا کیا فرمایا ضربہ اللہ بالافلاس او بجزام، اللہ تعالیٰ یا تو اس کو مفلس کر دے گا یا اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا فرما دے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، جناب فروخ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد دوبارہ ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا اور میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور جناب فروخ فرماتے ہیں کہ جو میرا دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا نہیں، نشتری باموالنا ونبیع، پیسہ بھی ہمارا، مال بھی ہمارا، جب ہمارا جی چاہے گا خریدیں گے، جب ہمارا جی چاہے گا بیچیں گے، جتنے میں ہمارا جی چاہے گا بیچیں گے، میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی مال ذخیرہ کرے اور مال ذخیرہ کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی ذاتی منفعت کے لیے اسے باہر لائے اور احتکار کا جو جرم ہے اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔
تو جو شخص دین کی تعلیمات کو چھپاتا ہو، جو شخص قرآن کی تعلیمات کو چھپاتا ہو، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو اپنے نفع کے لیے، اپنے ذاتی نفع کے لیے ان کو بیان کرتا ہو، ان کو چھپاتا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر امت مسلمہ کے ساتھ مال کے اعتبار سے کوئی دھوکہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مفلس ہو جائے گا یا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جو دین کے معاملات کو چھپاتا ہو، آج کے دور میں ایسا کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، مجھے خوف ہے ایسے شخص سے جو اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو الجھاتا ہے، لوگوں کو اپنے دام میں پھنساتا ہے، مجھے ایسے شخص سے خوف ہے۔ آج کے دور میں اہل علم وہ اس بات کا زیادہ احتیاط کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کی آیات تک تقسیم کر لی، ہم نے تو احادیث بانٹ لی ہیں، یہ اس مسلک کی آیات ہیں، یہ اس مسلک کی آیات ہیں۔ ایک لاریب کلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو منزل من اللہ ہے، جو ہدی للناس ہے، اسے آج فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ رحمت للعالمین کے فرمودات جو امت کو جوڑنے کے لیے تھے، آج امت کو جدا جدا کرنے کے لیے ہر شخص ان کا استعمال کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو مال چھپائے گا وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، تو جو دین کی تعلیمات چھپائے گا اسے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔